پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسٹنگوشڈ فیلو شجاع نواز سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شجاع صاحب، پاکستان کی فوج کی طرف سے اس طرح کی پریس کانفرنس جو کل کی گئی ارشد شریف کی ہلاکت کے معاملے پر، یہ کیا فوج پر کسی قسم کے دباؤ کی عکاس ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ یہ بہت انیوژل قسم کا ایونٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں کو اس پریس کانفرنس میں ان کی جو شمولیت تھی یہ بہت اہم سگنل ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں، صرف یہ کہ جنرل باجوہ خود آرمی چیف خود اب سوالات کے جواب دے، خاص طور پہ جو عمران خان کے بارے میں ہے۔ ایک بات سامنے آ گئی ہے، وہ یہ کہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ فوج کا جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن شجاع صاحب، ایک چیز اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر جو تھا اس کی وجہ سے یہ ہمیں دیکھنے کو ملا، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں تو اس طرح کی کوریج نہیں ہے کہ ایک پریشر بلٹ ہو، تو یہ کیا صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا پریشر بلٹ ہو گیا؟ ظاہر ہے، کیونکہ فوج جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بڑے غور سے دیکھتی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ یہ عوام کے خیالات کی عکاسی کر رہا ہے سوشل میڈیا، تو اس لیے انہوں نے جواب دیا۔ تو ارشد شریف کیس میں جو تحقیقات ہیں اس پر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کافی ایکسٹراڈنری پریس کانفرنس ہے جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا، تو پاکستان میں ہونے والی بحث پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، تحقیقات پر آپ کے خیال میں کیا اثر پڑ سکتا ہے ارشد شریف کیس میں؟ ابھی تک ہمیں تفصیل نہیں پہنچی کہ وہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی اور پاکستان کا اس میں کیا ہاتھ ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو یہ کینین حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے ابھی 2 دفعہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ متضاد قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب دیکھتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کون شمولیت کرے گا اس انویسٹیگیشن میں اور کتنی شفاف انویسٹیگیشن ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی بات جو پریس کانفرنس میں تھی وہ تو پاکستان یو ایس کنسپریسی کی جو تھی کہ that's what exactly I was about to ask، کہ اس قصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو بیانیہ بلٹ کیا گیا عمران خان کی طرف سے، ہم نے کنٹینیوسلی دیکھا، ابھی بھی وہ اسی طرح کی اسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، اس پریس کانفرنس کے بعد اس میں کوئی چینج آئے گا؟ چینج یہ ہے کہ فوج کی جو ریلیشن شپ تھی عمران خان کے ساتھ وہ ظاہر ہے اب ٹوٹ گئی ہے، لیکن سوال کھڑے یہ ہوں گے اور یہ عوام جو ہے وہ یہ سوال اٹھائے گی کہ اتنا عرصے کے بعد فوج نے کیوں یہ کلیریفیکیشن دی، یہ کلیریفیکیشن اس وقت کیوں نہیں دی جب کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اور اس پہ پریس کانفرنس ہوئی اور ایک نوٹ جاری کیا گیا اس کنسپریسی کے بارے میں۔ اتنے واضح الفاظ میں اس وقت کیوں نہیں فوج کی قیادت نے، جس نے شمولیت کی تھی اس میٹنگ میں، عوام کو بتایا کہ کوئی کنسپریسی نہیں تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کا قصہ ابھی اور چلے گا؟ میرا خیال ہے کہ چلے گا، لیکن اب اس سے زیادہ اہم جو سیناریو ہے وہ یہ لانگ مارچ کا ہے، کیونکہ اگر حالات حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر سیکشن آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا سکتی ہے حکومت، اور جب وہ ہو تو پھر حکومت کے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے گا۔ تو آپ امریکہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، واشنگٹن اس میں اوور آل جو ہے، واشنگٹن میں ایکسپرٹس اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان میں سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں یہاں پہ امریکہ کتنا کنسرن ہو سکتا ہے، یا یہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کر رہے ہیں سچویشن کو؟ ابھی تک تو زیادہ غور نہیں کیا کسی نے، بلکہ کل ہی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے سیکیورٹی اسٹریٹجیز جو ہے وہ شائع ہوئی، اس میں پاکستان کا ذکر تک نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ کی توجہ ایک تو روس پہ ہے اور دوسرا چین پہ، اور پاکستان کے اگر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، جو کہ عین ممکن ہے اگر اکانومی بہتر نہ ہوئی، تو پھر امریکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف
بھی غور کرے گا۔ تو پاکستان کی معاشی صورتحال خاص طور پہ حالیہ سیلاب کے بعد خاصی خراب ہے۔ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے یہ تو اس میں بہت اچھی ثابت نہیں ہوگی، ماہرین کنسرن تو ہیں اس پہ۔ بالکل، اور حکومت کی جو کوشش ہوگی یہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس پہ عبور کرنا یا اکانومی کو ٹھیک راستے پہ واپس لانا، خاص طور پہ جب کہ انٹرنیشنل اکانومی میں بہت بری حالت ہے، تیل کی قیمت وغیرہ جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، انٹرنیشنل انفلیشن جو ہے امپورٹڈ انفلیشن وہ اس پہ کوئی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ شعیب صاحب، ایک چیز جو پاکستان میں اس وقت سیاست میں آف کورس ایک بڑی پارٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی الیکشنز کی ہے، اور دوسری سائڈ سے حکومت کے ثوابدید پہ ہے، وزیر اعظم کے ثوابدید پہ ہوگا اس حوالے سے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں، اور اس کے علاوہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ایک جو ان کی تقرری کا جو ایشو ہے، آپ ان کو کیسے سیٹل ڈاؤن ہوتے دیکھتے ہیں؟ کوئی مڈل گراؤنڈ بنتی ہے دونوں فریقین کے درمیان؟ اول تو آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ذرا اس میں دیر کر دی، بجائے یہ کہ نومبر اب آنے والا ہے کہ نومبر میں اناؤنسمنٹ کریں۔ اگر انہیں پتہ ہے کہ کسے انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے تاکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو جاتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جرنلسٹ کے ساتھ بھی بات چیت کی اور کہا کہ میرا اثر رسوخ رہے گا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، تو یہ اس قسم کی جو بات چیت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی متوازی حکومت لگتی ہے مجھے، کہ ایک حکومت اسلام آباد میں ہے اور ایک راول پنڈی میں ہے، اور اس سے ملک کے اندر جو بیلنس چاہیے یا جو امن چاہیے وہ شاید قائم نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ شجاع نواز آپ کا، اس حوالے سے جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ آپ تجزیہ دے رہے تھے اپنا۔